السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم موضوع کے سلسلے میں آپ حضرات سے گفتگو کا ارادہ ہے۔ آپ نے میری گفتگو کو آخر تک مکمل سننا ہے۔ عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے، کیا سارے شیعہ کافر ہیں؟ کیا شیعہ اسلام سے خارج ہیں؟ دراصل بچپن میں ہم کچھ تقریریں سنا کرتے تھے، کافر کافر، شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ اچھا، تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ بات ذہنوں پر اس قدر اثر کر گئی تھی کہ شیعہ کو ہم یقیناً خناس اور دنیا کا بدترین کافر سمجھتے تھے۔ جو ہی شعور بڑھتا گیا، کچھ نہ کچھ آگہی اور سمجھ جب آ گئی تو ایک بات دل کے اندر پیدا ہوئی کہ یار ٹھیک ہے، یہ کافر ہیں، لیکن کم سے کم اس پر تحقیق تو ہونی چاہیے کہ یہ کافر کیوں ہیں، اور کیا سارے کے سارے شیعہ کافر ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا کا دور آیا، تو سوشل میڈیا کے دور میں بہت ساری چیزیں وہ چھپی ہوئی سامنے آئیں، اور بہت سارے سوالات کے جوابات سوشل میڈیا کے ذریعے سے ملے۔ پھر بہت سارے علماء کا شیعہ کی تائید کرنا، شیعہ کی مجالس میں جانا، شیعہ کو اپنے ساتھ شریک کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جب سامنے آئیں تو اور تجسس بڑھا کہ شیعہ کے تعلق سے غور و خوض کرنا چاہیے۔ ویسے ہم نے بچپن میں سنا ہوا تھا کہ جب کہیں اگر بچے لڑ جاتے تھے تو مائیں ان کو کہتی تھی کہ تم شیعوں کی طرح لڑ رہے ہو، یہ سارے شیعے ہیں۔ یعنی لفظ شیعہ ایک گالی سمجھا جاتا، اور گالی سمجھنے کے ساتھ ساتھ آدمی یہ سمجھتا کہ مجھے شیعہ کہہ دیا کہ واقعہ میں کوئی منحوس چیز ہوں۔ یہ بچپن میں شیعوں کے متعلق ہمارا تأثر تھا۔ تو بہرحال جیسے ہی وقت بڑھتا گیا، آگے زمانہ گزرتا گیا، تو شیعوں کے تعلق سے کچھ چیزیں، حقائق کھلتے گئے۔ تو آئیے اصل موضوع کی طرف۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے شیعہ کافر ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ سارے شیعہ کافر نہیں ہیں۔ کیا سارے کے سارے شیعہ اسلام سے خارج ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ شیعہ کے جو معنی ہیں وہ گروہ کے ہیں، وہ جماعت کے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حمایتیوں کو شیعان علی کہا جاتا تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حمایتیوں کو شیعان معاویہ کہا جاتا تھا۔ شیعہ کے معنی گروہ کے ہیں، شیعہ کے معنی جماعت کے ہیں۔ ہاں، جو شیعہ ضروریات دین کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے، ارکان اسلام کا انکار کرے، قرآن مجید جو موجود ہے اس کو اصلی قرآن نہ مانے، اور نبی علیہ السلام پر کسی کو برتری دے، اور یہاں تک یہ کہہ دے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اصل نبی ان کو بننا تھا، تو حضرت جبریل بھول کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، تو وہ شیعہ کافر ہیں۔ اسی طریقے سے جو نعوذ باللہ ازواج مطہرات پر تہمتیں لگائے، ازواج مطہرات کو نعوذ باللہ سوائے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ نامزد کر کے ان پر طعن و تشنیع کرے، تو ایسے شیعوں کے ایمان کے بارے میں بھی شک ہے۔ اسی طریقے سے آپ تاریخ کا جب مطالعہ کریں گے تو شیعوں کی آپ کو ایسی قسمیں نظر آئیں گی کہ جنہوں نے دین اسلام کا حلیہ بگاڑا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں اسلام میں داخل کی ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خدا ہونے کا شیعوں کا ایک فرقہ قائل ہے جسے نصیری کہا جاتا ہے۔ اسے خود شیعہ بھی کافر کہتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، جنہیں شیعہ خود کافر کہتے ہوں وہ کتنے بڑے کافر ہوں گے۔ تو میرے معزز ناظرین اور سامعین، ہر شیعہ کافر نہیں ہے، بلکہ شیعوں کے بہت سارے گروہ ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں۔ بعض وہ شیعہ جو اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے قائل ہیں یا افضلیت کے قائل ہیں خلفائے ثلاثہ پر، تو علماء کا یہ کہنا ہے
کہ ایسے شیعہ نہ کافر ہیں نہ اسلام سے خارج ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دنیا کے اندر اگر شیعوں کی تاریخ کو دیکھو گے، شیعوں کے پس منظر کو جاننے کی کوشش کرو گے، تو آپ کو ہر ملک، ہر علاقے کے اندر شیعوں کے نظریات الگ نظر آئیں گے۔ کچھ شیعہ وہ ہوں گے جو ولایت فقیہ کے ماننے والے ہوں گے، اور کچھ شیعہ وہ ہوں گے جو ولایت فقیہ کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ پھر اگر دیکھتے جائیں تو شیعوں کی بہت ساری شاخیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس پر ہم تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ معلومات میں اضافہ ہو۔ ہمارا مقصد کسی جماعت کی دل آزاری نہیں، بلکہ تحقیقی انداز میں اصل حقائق کو پیش کرنا ہے۔ کون سا شیعہ اسلام سے خارج ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو سنی کہنے والا بھی اگر ویسے اعمال کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حقائق جاننے کی توفیق دے۔